اللہ کریم رحیم غفار اس ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ انسان میں کوئی ایسا نہیں ہے، انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ماں سوا جس سے خطا نہ ہوتی ہو، غلطیاں نہ ہوتی ہوں، گناہ۔ انسان توبہ کرتا ہے، باز آتا ہے کچھ چیزوں سے، پھر کر جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال رحمان اسے ہر بار معاف کرتا ہے جب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور شیطان دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تو بار بار توبہ کرے گا تو تیری کہاں معافی ہوگی، پہلے بھی وہی کیا تھا، پھر بھی یہی کر رہا ہے، پھر ابھی وہی کر رہا ہے۔ تو شیطان توبہ سے دور کرتا ہے بندے کو۔ بہت سارے لوگ یہی سوچ کر کے دور ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، بہت ہو گیا۔ اور میں نے کئی مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا، توبہ بھی کیا، چھوٹ نہیں پاتی، کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں، کچھ گناہ، یہ سوچ کر کے وہ دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، موت آنے تک بھی تم کنٹینیو توبہ کرتے رہو۔ پھر اگر وہ خطا ہو جاتی ہے تو انسان ہے ہم، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ ایک چیز میں بتاتا ہوں، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا، پیسہ بہت تھا، تو جوئے پہ لگاتا، شراب اس کے ہاں ہمہ وقت چلتی رہتی۔ اس پر بھی مزید یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کے بل بوتے جو خواہش ہوئی وہ کر جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون کھڑی تھی بازار میں، تو اس کی وہ بھی عادت تھی کہ کوئی عورت مل جائے تو اس کو استعمال کر لے پیسے دے کر کے۔ تو اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ میرے گھر چل، تیری ضرورت پوری کر دوں گا، جو بھی پیسوں کی تجھے ضرورت ہے۔ وہ عورت پیسوں کے لیے ہی کھڑی تھی، اس کو سخت ضرورت تھی پیسوں کی۔ تو اس شخص نے اس عورت کو لے لیا اور اپنے گھر لایا۔ خوبصورت تھی، جوان عورت ہے، تو بدکاری کرنے کا ارادہ تھا، مال دیا، پیسے دیا یا جو بھی ہے۔ جب گھر لے آیا تو رات کی تنہائی تھی، وہ عورت ایسے کانپ رہی تھی جیسے لگتا ہے کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ پیر سب کانپ رہے ہیں اور اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے عورت کا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ڈری ہوئی ہے میرے گھر میں؟ کوئی نہیں آنے والا، میرا محل ہے، میں بڑا مالدار ہوں، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، کیوں ڈری ہوئی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے یقیناً تو بڑے پیسے والا ہے، تجھے کسی سے ڈر نہیں، لیکن میں رحمان سے ڈر رہی ہوں جو مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ میں پیشہ ور عورت نہیں، میں جسم بیچنے والی طوائف نہیں، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے 3 بچے ہیں، اور گھر میں ایسے فاقے ہیں کہ میرے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس نہ رقم ہے نہ کوئی راشن ہے۔ روز انہیں تسلی دے کر کے چلی آتی ہوں کہ بازار میں کچھ کام مل جائے گا تو تمہیں کھانا لاؤں گی، لیکن مجھے کوئی کام بھی دیتا نہیں۔ تو آج میں کھڑی تھی، میں نے سوچا اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے تیرے گھر چلی جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں، لیکن بستر پر آنے کے بعد مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا رب مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، میرے کپڑے اترتے بھی وہ دیکھے گا، مجھے بستر پہ سوئے ہوئے بھی دیکھے گا۔ میں نے آج تک اس سے شرم و حیا کیا میرے رب سے، تو آج جب یہ گناہ یا یہ بدکاری کی طرف جا رہی ہیں تو پورا جسم کانپ رہا ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی، عورت روئی جا رہی تھی۔ وہ جو شخص تھا فوراً کھڑا ہو گیا
کھڑا ہو گیا. اس کی باتوں سے اس کو اتنا اثر ہوا تو وہ نوجوان جو پیسے والا تھا وہ کہنے لگا کہ اتنے سال ہو گئے، میرے پاس ہر نعمت موجود ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑی بنگلے جو کچھ بھی ہے، اور سب ہونے کے بعد کبھی میں نے اللہ سے ڈرا نہیں، آج تک خوف نہیں کیا، اور تیرے پاس کچھ نہ ہو کر تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے. تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تجھے نعمتیں وہ ساری نہیں دی جو مجھے دیا ہے، اس کے باوجود تو اتنا ڈرتی ہے. تو اس خاتون کی اس بات سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. اس شخص کی ایک عادت تھی، روز جو کچھ کرتا تھا وہ ڈائری میں لکھتا تھا. آج میں نے اتنے کا جوا کھیلا، آج میں اتنے کی شراب پیا، ان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کیا، جو کچھ بھی وہ کرتا تھا ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی ڈائری بھری ہوئی تھی اس کے گناہوں سے ہی، اس کی بدکاریاں سب لکھی ہوئی رہتی تھی، روز کا وہ انٹری کر دیتا تھا. آج اس کے لیے الگ ہی معاملہ ہو گیا، رات کو کھڑا ہو گیا اور دل کے اندر اب اللہ کا خوف آیا کہ واقعی یہ جو عورت کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ رحمان اس حالت میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور کہا کہ میری بہن، میں نے تیرے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں تجھے آزاد کرتا ہوں. جو تجھے مال کی ضرورت ہے تو اپنے بچوں کو پرورش کر، میں مال بھی دیتا ہوں تاکہ تو دوبارہ کبھی بازار میں کھڑی نہ ہو سکے. اپنا جسم لے کر اس کو مال دیا اور رخصت کر دیا. اب رات کو یہ آیا گھر پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے، ایسا اس کو رونا آیا اور کہا کہ مولا، کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے جس نے روز گناہ کر کے اپنی ڈائری بھر لیا تھا؟ کیا مجھ جیسا آدمی اب معافی کے قابل ہے؟ وہ روتا جا رہا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا کہ مولا بہت دن ہو گئے، اتنے گناہ کر چکا ہوں، اب کیا ہوگا؟ رویا جا رہا تھا. اس کے بعد تھک گیا تو سونے کی غرض سے جب جانے لگا تو اس نے سوچا کہ اپنی وہ ڈائری جس پہ سب گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں، آج کے بعد سے کوئی گناہ نہ کروں. وہ گیا اپنے گھر کے اندر، جب وہ ڈائری اٹھایا کافی موٹی تھی، اس کو پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو پورے صفحات میں خالی خالی، کوئی ایک ورڈ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. سالوں سے وہ انٹری کر رہا تھا، ڈیٹ وائز لکھتا جاتا تھا، لیکن وہ ڈائری اٹھا کر دیکھ رہا ہے پچھلا ایک واقعہ بھی اس ڈائری میں لکھا ہوا نہیں. سارے ورق سفید ہیں، سارے ورق صاف ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ پلٹتا گیا، حیرت میں تھا کہ یہ میری ڈائری میں سے مٹایا کس نے؟ کون مٹایا؟ اس کے ہاتھوں میں کپ کپی آ گئی کہ آخر یہ ہوا کیا. تو غیب سے آواز آئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اے بندے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. جب تو نے ہمارے لیے گناہ چھوڑ دیا تو ہم نے تیرے نام اعمال سے خطاؤں کو مٹا دیا. وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. اسی لیے شیطان کے اس داؤ میں کبھی نہیں آنا کہ اب کیا ہوگا، اتنے گناہ ہو گئے، کیا اب معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں. امید آخری سانس تک باقی رہے گی، آخری سانس تک. یہ امت مصطفیٰ کے لیے اعزاز ہے کہ مرنے سے 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو رحمان معاف کرتا ہے. ہاں، اس لیے ہمیشہ خطائیں ہو جائیں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کر لو کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. روز ہوتی ہو تو روز توبہ کرو، روز توبہ کرو. اور عادت یہ بنا لو کہ بغیر توبہ کیے سونا مت. رات کو سونے سے پہلے اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ مولا دن بھر مجھ سے جو بھی ہوئی ہیں، انجانے میں جانے میں، تو رحمان ہے، رحم فرما دے. تو غفار ہے، معاف کر دے. تو ستار ہے، پردہ پوشی کر دے. بس آپ سو جاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توبہ قبول کیا، اس رات اگر تمہاری موت ہوئی، وہ آخری اگر رات ہوئی، تو انشاءاللہ مولا گناہوں سے پاک اٹھائے گا۔ اسی لیے بھولنا نہیں، اس چیز کو بھولنا نہیں۔ توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ قرآن میں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خطاؤں سے، گناہوں سے، ہمارے سیاہ کاریوں سے مولا ہمیں توبہ کرنے اور ان سب چیزوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو درگزر کر دے۔ یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارکہ کا، جس میں جہنم سے بے حساب لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اے رب قدیر، یہاں جتنے موجود ہیں یا جو کچھ بھی اس محفل میں شامل ہیں، ہم کو اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔